سورہ الذاریات آیت نمبر 50 سے 55 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں قوموں کی ہلاکت کا ذکر تھا۔ پھر کل کی درس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ آسمان کی وسعتیں ہم نے اپنی قدرت سے بنائی ہیں، ہمارے ساتھ کسی کی کوئی مدد شامل نہیں تھی، نہ کوئی شریک تھا، اللہ اس سے پاکیزہ ہے۔ زمین کو کیسے بچھایا اور تمہارے جوڑے پیدا فرمائے، تمہاری نسل کا سلسلہ کیسے چلا، یہ اللہ کی قدرت کو نہیں سمجھتے۔ لہٰذا ففروا الی اللہ، آج کی آیتوں میں فرمایا تم اللہ کی طرف دوڑ جاؤ۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، فرمایا نہیں، ایسے جلدی دوڑو۔ شیطان ایک اللہ کی طرف سے اس کو مہلت ملی ہے، وہ ایک امتحان ہے۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، قرآن جگہ جگہ کہتا ہے شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن سمجھو، یہ تمہیں پیچھے سے پکڑ لے گا، وسوسے ڈال دے گا اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اللہ کے ذات کے ساتھ تو پہلی کوشش شیطان کی یہی ہے کہ شرک کروائے۔ اب لوگ کہتے ہیں ہم تو شرک نہیں کرتے، مکہ کے مشرک بھی کہتے تھے ہم نہیں کرتے۔ یہاں پہ قرآن کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو دوسرا الہ مت بناؤ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں آتا ہے، ایک دفعہ اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور کچھ لوگ دجال کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ قیامت کے قریب دجال آئے گا، اس کا دجل اور فراڈ ایسا ہوگا کہ ایک بندہ کہے گا میرے باپ کو زندہ کر دے گا، تو اللہ ہے، خدا ہے، تو وہ شیطان ایک مٹی سے نکلے گا قبر سے، اس کے باپ کی شکل ہوگی۔ یہ اس طرح کا دجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دجال کے بارے میں بات کر، اگر میرے زمانے میں آیا تو میں اس کو ختم کر دوں گا، دجال سے بڑی خطرناک چیز تمہیں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اسے کوئی دیکھتا ہے، وہ اپنی نماز کو خوبصورت کر دیتا ہے، تھوڑا لمبا کرتا ہے کہ دیکھیں یہ بڑا اچھا نماز پڑھنے والا ہے، یہ ریا ہے، شرک۔ فرمایا یہ بھی شرک ہے، اور اس سے بڑا شرک یہ شرک خفی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک جلی کا تو تم پہ مجھے خوف نہیں ہے، عرب کو ایسا صاف کیا، لیکن شرک خفی کا صحابہ نے عرض کیا وہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا دکھلاوا، ریا، ہمارے ہر عمل کو دیکھیں آپ۔ فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہیں کھلے طور پہ اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں، اس کا غضب بڑا ہے، جہاں پہ غفور رحیم ہے اس کا غضب بھی بڑا ہے۔ فرمایا اللہ کی طرف بلاؤ، سب کچھ اللہ کرتے ہیں، جب یہ بتاؤ گے نا تو کیا آگے سے جواب آئے گا؟ سب کچھ اللہ کرتے ہیں۔ ہمارا یقین ہے، ہم جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم کہتے نہیں جی فلاں میں نہیں کرتا ہے،
فلاں منسٹر کرتا ہے، فلاں بندہ کرتا ہے، فلاں بابا کرتا ہے، ہم یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، نفی کر دیں اس کی، یہ سب فقیر ہیں، محتاج ہیں، واللہ غنی حمید۔ ہم بڑی تعریفیں کرتے ہیں جی فلاں بابا ایسا ہے، فلاں مرشد ایسا ہے، اور قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں، اللہ کا قرآن نہیں بیان کرتے۔ اللہ کا قرآن دیکھو، سب اللہ کی تعریف ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، فرمایا کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول، اللہ کے رسول تو تعریف ہی اللہ کی کرتے تھے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں جب اللہ کی وحدت کا ذکر ہوتا ہے، وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے جن کے دلوں میں ایمان ہے وہ تو کھل اٹھتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، اور جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے نا، وہ کہتے ہیں ہر وقت یہی بات، بس اللہ کرتا ہے، سب کچھ اللہ ہے۔ بھئی سارا قرآن ہی اللہ کی تعریف ہے، یہی تو ذہن بناتا ہے قرآن۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ بات کریں گے تو یہ لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کہنے والے کیا کہتے تھے؟ اللہ نے تسلی دی اس آیت میں، کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول، اسی طرح آپ سے پہلے بھی جتنے رسول ہیں، تو آگے سے لوگوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا سب کچھ اللہ نے کیا، اللہ نے پیدا کیا، اس کائنات کو بنایا، اسی کے ہاتھ میں تمہاری زندگی اور موت ہے۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ساحر او مجنون، یا تو یہ ساحر آدمی ہے، جادوگر ہے، یا دیوانہ ہے، بس ایک ہی رٹ لگاتا ہے، سب کچھ اللہ کرتا ہے، باقی کوئی کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ ایمان لانا ہوگا، واقعی باقی کوئی ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، ایک بندے کو نفع پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے نہیں کر سکتے۔ یہ زبان سے وہ ہم کہہ دیتے ہیں، ایمان اس کو کہتے ہیں یہ دل میں ہو اللہ کی ذات پہ بھروسہ۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ایمان والے کرتے ہیں۔ اور فرمایا اتواصوا بہ، ایسا لگتا ہے کہ ایک دوسرے کو وصیت کر گئے ہیں کہ ہمارے بعد جو بھی ہے پیغمبر، جو بھی اللہ کی طرف دعوت دے، تو اسے کیا کہو؟ اسے کہو یہ تو مجنون ہے، یہ تو دیوانہ ہے۔ آج بھی جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں تو کیا کیا القاب دیتے ہیں ہم ان کو؟ اللہ معاف فرما دے، علماء حق کو، اصحاب دعوت کو۔ یہ تو کیا ہو گیا، ان کا دماغ تو خراب نہیں ہے، یہ لگے ہوئے ہیں۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں، کئی لوگ، ایک دوست مجھے کہنے لگے کوئی بیٹا آپ نے فوج میں بھیجا افسر، کوئی ڈاکٹر بنایا۔ میں نے کہا ڈاکٹروں نے نہیں مرنا، میں نے تو ڈاکٹروں کے حالات دیکھے، ان بیچاروں کے حالات دیکھے جو آپ لوگ سمجھتے ہیں بڑے افسر۔ وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا کھانے کا، پیسوں کی مشین بنی ہوئی ہے، تو کیا فائدہ ہے اس زندگی کا؟ اور زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، اس دنیا میں تیاری کرنی ہے۔ ہاں اگر یہ پیشے بھی اس لیے ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی مخلوق کی ہم خدمت کریں، یہ ذہن تو نہیں بنتا، بہت مشکل ہے۔ کہیں اللہ والوں کے ساتھ بیٹھیں تو کسی کا یہ ذہن بن جائے ڈاکٹر کا اور کمانے والوں کا، انجینئر کا، ورنہ پڑا اللہ کا قرآن سنو تمہارا ایمان بنے گا۔ بل ہم قوم طاغون، اللہ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ سرکش لوگ ہیں، ان کا انجام تم نے دنیا میں دیکھا، پیچھے جو قوم کا ذکر ہوا، اور اگلا انجام جو آنے والا ہے، نتیجہ موت کے بعد، وہ بہت برا ہے، اور ہم دنیا میں پکڑ سکتے ہیں ان کو۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے ان کو کھینچ کر ایمان پہ لانا نہیں ہے، آپ کا ذمہ، آپ کی ذمہ دعوت دینا ہے، اللہ کا راستہ دکھانا ہے۔ آپ پہ کوئی ملامت نہیں ہے اگر یہ ایمان نہیں لاتے، نہیں آتے۔ علماء کو بھی تسلی ہے، آپ کا کام تو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ پیچھے آپ نے پڑھا نوح علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر، بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے، کتنا اللہ کی طرف بلایا، 950 سال، 950 صدیاں اللہ کی طرف بلایا۔ چند خوش قسمت لوگ تھے جو ایمان لائے، وہی بچے، باقی تو سب غرق ہو گئے۔ فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ نصیحت کیجئے قرآن مجید کے ساتھ۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
یہاں فرمایا وذکر، آپ ان کو نصیحت کیجیے، فإن الذکر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تنفع المؤمنین، نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ بارش تو ہر جگہ برستی ہے، لیکن زرخیز زمین پہ سبزہ اگتا ہے، کھیت اگتے ہیں، کلراچی زمین، پتھریلی زمین، اس پہ تو نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں سورج کی کرنیں تو پڑتی ہیں، اگر اندھے کو نظر نہیں آتی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ سورج کا نور اور روشنی نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تسلی رکھیں، آپ کے ذمہ جو کام ہے اللہ کے حکم کو، اللہ کی دعوت کو، اللہ کی وحدانیت کو پہنچانا، وہ آپ پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا، سورہ یوسف میں فرمایا میرا کام تو یہ ہے میں اللہ کی طرف بلاؤں، انا و من اتبعنی، میں بھی اور میری اتباع کرنے والے بھی، اللہ کا تعارف کروں۔ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی کسی کو کہہ دے نا بھائی تمہارے بٹن بڑے اچھے ہیں، تمہارے کپڑے بڑے اچھے سلے، تو خوش ہو جاتے ہیں۔ اور میاں اللہ کی جو تعریف کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں ہمیشہ کس کی تعریف کرتے ہیں؟ ایک بدوی آیا دیہاتی، تو اس نے اشعار پڑھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کی تعریف کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس وقت کہیں سے سونے کی ڈلی آئی تھی، وہ آپ نے اس کو دے دی۔ آپ نے فرمایا میں نے یہ تمہیں کیوں دی ہے؟ اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے دی ہے کہ میں عرب ہوں، آپ کے ساتھ تعلق ہے۔ فرمایا نہیں، میرے اللہ کی تعریف کی ہے آپ نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تو آپ کو معلوم ہے، ایک شخص آیا، اللہ کی تعریف کی، مال پاس تھا، دے دیا۔ فرمایا پھر کرو، پھر دے دیا، پھر اس کے بعد فرمایا جو کچھ باقی تھا وہ دے دیا۔ اس شخص نے کہا، آپ نے فرمایا پھر میرے اللہ کی تعریف کرو۔ اس نے عرض کیا پھر کیا دو گے؟ مال تو سارا مجھے دے دیا ہے۔ فرمایا پھر آپ کو ان مویشیوں کی چرانے والے کی ضرورت نہیں ہے، میں حاضر ہوں، میرے اللہ کی تعریف مجھے سناؤ۔ ہمارے تو کان اللہ کی تعریف سنتے نہیں ہیں۔ اس لیے تبلیغ والے کہتے ہیں روزانہ اتنے بندوں کو دعوت دو اللہ کی کہ اللہ کی وحدت، اس کی عظمت، اس کی خشیت تمہارے دلوں میں آ جائے۔ اور یہ قرآن سے آتی ہے، قرآن کی تشریح حدیث ہے۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں اس وقت جو ہے قرآن مظلوم ہے، علماء بھی بیان نہیں کرتے، کچھ نہ کچھ حدیث کر لیتے ہیں، فقہ کے مسائل بھی قرآن بیان نہیں کرتے جس سے ایمان بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے شغف عطا فرمائے، محبت عطا فرمائے، پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کامل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔